کل تک کا دے چلی صحرا نہ دیکھا صحرا نہ دیکھا مان لے چلی پھر تو ہر ایک محل میں شر بپا ہوا اپنے پرائے دوڑے کہ ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا ہجرا اجرا بطول پاکا ماتم سرا ہوا چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی مورا کے منہ پا مورا کے منہ پا نبل بڑھ گئی میں دودھ بخشوانے نہ پائی کہ چل بسی شربت بنا کے لانے نہ پائی کہ چل بسی کچھ حال دل سنانے نہ پائی کہ چل بسی میں بے نصیبانے نہ پائی کہ چل بسی کیا جلد تر زمانہ ہوا انتقال کا ہے ابھی تو زندہ کلا ہے ابھی تو زندہ کلا ہے ابھی تو زندہ کلا 18 سال کا اے میری فاخہ کشمیری نادار اماں جان اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان کعبے کی آبرو میری سردار اماں جان اے میری صابرہ میری ناچار اماں جان نانا موئی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو میری ماں جواب دو ننھے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پہ ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پا پہنچے یہ نیم جان حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی فغاں اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی زیارت جاتی ہو تم نبی کی زیارت جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے محمد وآل محمد حضرات میں ایک منٹ بھی قبلہ کعبہ اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا صرف 2 اعلانات ہیں ایک تو یہ انگوٹھی ملی ہے جن صاحب کی ہے وہ لے لیں یہ انگوٹھی ہے دیکھیے اگر کوئی بھول گیا تھا وضو کرتے ہوئے تو یہ انگوٹھی ہے ہمارے پاس اور دوسرا بہت ہی ضروری اعلان یہ ہے کہ کل اور پرسوں 6:30 بجے مغربین سے پہلے 6:30 بجے یہاں پر تدفین اور احکام میت کے سلسلے میں قبلہ کعبہ روحانی صاحب ایک ورکشاپ کر رہے ہیں جس میں میں گزارش کروں گا کیونکہ ہمیں سب نے ان منازل سے گزرنا ہے اور ہمیں واقفیت ہونی چاہیے قبلہ کعبہ جب سے تشریف لائے ہیں آج تقریباً 9واں ان کا تفسیر کا دورہ ہے یہ بصیرت افروز طریقے سے جس طرح تشریح کر رہے ہیں وہ ہمیں عمل کی طرف بھی ابھار رہی ہے اور ہمارے دل میں بصیرت بھی پیدا کر رہی ہے میں انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ کا اور آج محسنہ اسلام کی
چونکہ وفات کا بھی شب ہے تو قبلہ کعبہ تفسیر کے ساتھ مجلس کو بھی ملا لیں گے. گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور زیب ممبر ہوں. جناب مولانا قبلہ کعبہ غلام رضا روحانی صاحب. زحمت تو ہوگی, ذرا تکلیف کریں. جو صاحب کرسیوں پر نہیں ہیں وہ ذرا آگے آ جائیں پلیز. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما على بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک والحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. جتنے بھی واجبات ہیں شریعت میں کئی سارے انداز سے ان واجبات کو ائمہ طاہرین نے بیان فرمایا اور انہی ائمہ طاہرین کے بیانات کی روشنی میں علماء نے اس کو عوام الناس کے لیے سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی. کئی سارے انداز سے الگ الگ تقسیمات ہیں واجبات کی, وہ بتائی گئی ہیں. اس وقت میں صرف ایک تقسیم کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ورنہ دین کو سمجھنے میں یہ بنیادی باتیں بڑی کام کی ہوتی ہیں. بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جو فردن ہر فرد پر واجب کی گئی ہیں, اور بعض عبادتیں یا بعض واجبات ایسے ہیں جس کے بارے میں پروردگار عالم کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, چاہے یہ فرد کرے, چاہے یہ فرد کرے, چاہے یہ فرد کرے, چاہے یہ فرد کرے. اگر کام نہیں ہوا تو سب گناہگار ہیں, لیکن ہو گیا تو کوئی بات نہیں.
وہ واجبات جو ہر فرد پر انڈیویجولی واجب ہیں انہیں کہتے ہیں واجبات عینی. اس کی اگزامپل نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، ہر فرد پر واجب ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا تو اس پر بھی نماز واجب ہے، اس کی اہلیہ پر بھی نماز واجب ہے، اس کے بچوں پر بھی واجب ہے. یہ نہیں ہے جناب علی کہ جو ہے وہ مرد نماز پڑھ لے تو بیوی پر سے معاف ہو جائے گی، اور اگر بیوی نماز پڑھ لے تو شوہر پر سے معاف ہو جائے گی. اگر ایسا ہوتا تو شوہر نماز پڑھتے ہی نہیں. خیر یہ تو میں پاکستان کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، یہاں شاید یہ کہنا پڑے کہ پھر بیویاں نماز پڑھتی ہی نہیں. لیکن خیر یہ مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال ہر فرد پر جدا جدا عبادت واجب کی گئی. یعنی نماز ہر ایک کو اپنی نماز پڑھنی، روزہ اسی طرح سے ہر ایک کو اپنا رکھنا. یہ جو واجبات ہیں ان واجبات کو کہا جاتا ہے واجبات عینی، ہر فرد پر بالعین واجب کیا گیا. لیکن بعض واجبات اسلام خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام ہو جانا چاہیے، کوئی بھی کرے یہ کام ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو سب کے سب گناہ گار ہیں. اس کی اگزامپل ابھی میں دین سے پہلے کچھ ہماری زندگی میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر مثلا فرض کر لیں امام بارگاہ، اب یہاں پر اگر ایک مجلس ہونا ہے، ایک درس ہونا ہے اور ایک سیٹنگ ہونی ہے تو یہ ہے طے ہے جناب علی کہ وقت پر جناب علی فرش اعضاء صاف ہو، بچھا ہوا ہو، وقت پر جو ہے وہ لائٹیں جل جائیں، ممبر تیار ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ ضروری نہیں کہ اگر 200 افراد مجلس میں آ رہے ہیں تو 200 کے 200 افراد کام ہی کریں. اصل مقصد کام ہونا ہے، چاہے ایک پرسن کام کرے، چاہے دوسرا فرد کام کرے، چاہے تیسرا فرد کام کرے. اگر نہیں ہوا تو پورے معاشرے کو کہا جائے گا کہ یہاں کے لوگ کیسے لوگ ہیں جو امام بارگاہ کا خیال نہیں رکھ رہے. پھر ایک فرد کو نہیں کہا جائے گا کہ تم گناہ گار ہو یا تم ذمہ دار ہو یا تم جناب علی. لیکن اگر ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے چند افراد ہی وہ کام کریں گے، لیکن ٹھیک ہے حرج نہیں، پروردگار چاہتا ہے کام ہو جائے. جو دین کے اندر اس کی انتہائی اہم اگزامپلز ہیں وہ ہے میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، حنوط کرنا، نماز پڑھنا اور دفن کرنا. 5 کام. یہ واجبات ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے عزیزوں میں سے کسی کا آج تک انتقال نہیں ہوا؟ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا جس کے عزیزوں میں کسی کا انتقال نہ ہو. کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا جس کے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال نہ ہونا ہو. ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ بہرحال ہمارے خاندان میں بہت سارے ساتھی، بہت سارے رشتہ دار، بہت سارے بزرگان کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کسی کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، کوئی دادا اور دادی سے محروم ہے، کوئی نانا اور نانی سے محروم ہے، بعض اوقات کوئی بھائی سے محروم ہے، کوئی بہنوں سے محروم ہے، کسی نے اپنی اولاد کا جنازہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. یہ سب نظام قدرت ہے، پروردگار کا سسٹم ہے جو چل رہا ہے، اور بہرحال اس سسٹم سے ہم کو گزرنا ہے. اب جب بھی کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہوتا ہے پروردگار عالم نے حکم لگایا ہے کہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے جو اس ایریا میں آتے ہیں، جو اس سرکل میں آتے ہیں، کہ میک اٹ شیور کہ جو مردہ ہے اس کو صحیح طریقے سے غسل دیا جا رہا ہے، صحیح طریقے سے کفن پہنایا جا رہا ہے، صحیح طریقے سے اس کو حنوط کیا جا رہا ہے، صحیح طریقے سے اس کی نماز میت پڑھی جا رہی ہے، اور صحیح طریقے سے اس کی تدفین کی جا رہی ہے. میک اٹ شیور. اگر نہیں ہوا سب کے سب ذمہ دار. ہاں اگر صحیح طریقے سے کام ہو گیا، 1 فرد 2 فرد 4 10 15 افراد نے کام ذمہ داری سنبھال لی، اتنے افراد جو سفیشینٹ تھے اس کام کو کرنے کے لیے، اور انہوں نے اس واجب کو انجام دے لیا، تو پھر باقی افراد کی ذمہ داری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں تک آنے کے بعد ایک انتہائی اہم مسئلہ کہ جس کی طرف توجہ دلانا نہایت ہی ضروری، اور وہ یہ کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ سیکھا ہوا نہیں ہے، دیکھا ہوا ہے. غور فرمانے، ہمارے پاس جو دین ہے وہ دیکھا ہوا ہے، سیکھا ہوا نہیں. یعنی ہم وہ کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے. اب میں اس کی آپ کو مثال تو سمجھاؤں تاکہ بات واضح کلیئر ہو جائے اچھی طریقے سے. ایک کیس میرے پاس آیا پاکستان میں، بڑا عجیب و غریب قسم کا کیس.
ایک خاتون جو بچپن سے نمازی ہے، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، یہ ان کا کیس، دیندار افراد کی بات کر رہا ہوں، بے دینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیا کیس ہے؟ کہا مولانا صاحب نماز پڑھی زندگی بھر، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، تو ان کی نماز سٹارٹ ہوتی تھی اذان سے اور ختم ہوتی تھی تکبیرات پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی اگر ان کے نزدیک نماز ہے تو اس کا، جیسے ہمارے ہاں ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، نماز شروع کی، اس خاتون کے اعتبار سے نماز اللہ اکبر شروع نہیں ہوتی تھی، اس خاتون کے اعتبار سے نماز شروع ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ سمجھنے میں نماز شروع کر چکی ہیں، ان کے حساب سے نماز سٹارٹ ہو گئی۔ اور جس طرح نماز میں ہم مختلف کنڈیشنز چینج کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، مختلف کام ہے جو ان سے مل کر نماز بنی ہے، تو ہمارے اعتبار سے اللہ اکبر سے نماز شروع ہوئی، ان کے اعتبار سے اذان سے ہی شروع ہو گئی، اور یہ اذان کو پارٹ آف دا پریئر سمجھتی تھی۔ کیا پرابلم ہے اس کے پیچھے؟ راز کیا ہے؟ ایک تو وہ انسان جو نماز نہیں پڑھ رہا زندگی بھر، یہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ راز یہ ہے کہ انہوں نے جو نماز سیکھی وہ دیکھ کر سیکھی، باقاعدہ سیکھی نہیں، کتاب سے یا معلم سے استاد کے بعد نہیں سیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دادی اس طرح نماز پڑھتی ہیں، اماں اس طرح نماز پڑھتی ہیں، نانی اس طرح نماز پڑھتی ہیں، انہوں نے خود نماز پڑھنا شروع کر دی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ کب جناب علی اذان شروع ہوئی اور ختم ہوئی، کب جو ہے وہ اقامت شروع ہوئی اور ختم ہوئی، کب نماز شروع ہوئی اور ختم ہوئی۔ وہ سمجھتی تھی سب مل کر ایک نماز ہے، وہ سمجھتی تھی سب مل کر ایک نماز ہے۔ اسے کہتے ہیں وہ والا دین جو دیکھا ہوا دین ہے، سیکھا ہوا دین نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کسی کو کچھ کرتے ہوئے، ہم سمجھتے کہ دس از پارٹ آف ریلیجن اینڈ وی آر ناٹ سپوز ٹو آسک اینی تھنگ۔ اگر ہم نے کوئی کوشچن ریز کیا، ہم نے اگر کوئی چیز پوچھی، اگر ہم نے جناب علی کسی سے کچھ سمجھنے کی کوشش کی، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا ارے تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم؟ مسئلہ ہے کہ جو کر رہا ہے اس کو بیچارے کو نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ اب جیسے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ میں خدا کا شکر ہے کہ جب سے اس دنیا میں سانس لیے، والدین اہل بیت اطہار کی محبت دلوں میں ڈالی، خدا کا شکر ہے کہ بچپن سے میں عزادار، لیکن میں مخالفت بھی نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے بعض مومنین کو یہاں پر دیکھا سجدہ کرتے ہوئے، اپنا قبلہ رخ ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی دیکھا میں نے کہ شاید گنتی کے 2-4 افراد ہیں، میں کسی بھی نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا غور کریں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کس کو کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ شکر خدا کا سجدہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، بالکل صحیح ہے کہ معبود تیرا شکر کہ جس در سے میں نے تیرے معرفت حاصل کی، معبود تیرا شکر کہ تو نے مجھے اہل بیت اطہار عطا کی ہے۔ تو یہ والا سجدہ میں نے دیکھا ہے، توضیح المسائل کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو جاتے ہیں کربلا میں امام حسین کے حرم پہ جاتے ہیں، نجف مولا امیر کے حرم پر جاتے ہیں، امام کی چوکھٹ پر سجدہ دیتے ہیں، وہ لکھا انہوں نے کہ اگر وہ شکر خدا کی نیت سے کر رہے ہیں بالکل صحیح سجدہ ہے، کوئی حرج نہیں ہو سجدے کے اندر۔ لیکن مولا امیر کی چوکھٹ پہ جا کے سجدہ دینا، مولا حسین کی چوکھٹ کربلا میں جا کے سجدہ کرنا، اس کا یہ کیا ہے کہ مولا جس چوکھٹ سے میں تجھ تک پہنچا اسی چوکھٹ پر تجھے سجدہ کر رہا ہوں، یہ بہترین سجدہ ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ لیکن اب مثال کے طور پر یہاں کچھ اگر بزرگ یہ کام کر بھی رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کے بچوں کو نہیں پتا کہ نماز والا سجدہ الگ ہے، یہ والا سجدہ الگ ہے، کیونکہ یہ دیکھ کر سیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں میں اپنی بات صحیح طریقے سے پہنچا پا رہا ہوں، سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس جو دین ہے وہ دیکھا ہوا دین ہے، سیکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر سیکھا ہوا کو تو ہمیں پتا ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر کر لیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں اس پہ انگلی اٹھا رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہے کوئی، نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈیفینیٹلی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نہیں کر رہا تو بھی غلط نہیں کر رہا۔ یعنی اگر 100 میں سے 2 افراد کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں 98 افراد صحیح کر رہے ہیں، نہیں، جو 98 نہیں کر رہے وہ بھی صحیح کر رہے ہیں۔ تو سمجھانا یہ۔ اب جناب علی جو غسل کفن کی کلاسز وغیرہ ہیں، جو بھی اناؤنسمنٹ بھی ہوا، ہم کوشش کریں گے کہ آپس میں سیکھیں اس بات کو، مسئلے کو، جو چیز مجھے نہیں معلوم میں بھی سیکھوں گا، دوبارہ بتاؤں گا۔ لیکن یہ وہ مسائل ہیں اچھا جو زندگی میں کبھی کبھار پیش آتے ہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ہر گھر میں ہر دن کسی کو مرنا۔ میں نے معلومات کی مجھے پتا چلا کہ یہاں پر جو ایوریج ہے وہ سال کے تقریباً 6 سے 8 جنازے ہیں، یعنی ایسا نہیں جناب علی کہ ہر مہینے کسی نہ کسی ایک کو جانا ہے۔ خیر وہ تو پروردگار کا جو حکم ہے، جو اس کی مصلحت ہے، کبھی بھی کوئی دنیا، لیکن بہرحال کوئی کبھی بھی جا سکتا، کوئی جو ہے وہ لکھوا کر خدا سے نہیں لایا کہ میں جناب علی اتنے سال ایکسٹینشن لے کر ہی آیا ہوں یا اتنے سال کا پیریڈ لے کر ہی آیا ہوں، یا 18 اور 80 میں کوئی فرق نہیں ہے،
چاہے وہ 18 گھنٹے ہو، چاہے وہ 18 دن ہو، چاہے وہ 18 ہفتے ہو، چاہے 18 مہینے ہو، چاہے 18 سال ہو، چاہے 80 سال ہو. پروردگار کی مصلحت کے اعتبار سے کبھی بھی کسی کا وقت آ سکتا ہے. نا وی شوڈ نو کہ اپنے اس مردے کو غسل کیسے دینا ہے. یعنی فرض کریں جناب علی، یہاں پر خدا ان کو سلامت رکھے، دانجی بھائی کو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور جتنے لوگوں سے میں نے سنا ان کے بارے میں اچھے الفاظ سنے، سرمایہ ہے واقعا اہل شکاگو کے لیے. لیکن فرض کریں کسی دن اس سفر پر گئے ہوئے، ہاں فرض کریں سفر پر گئے ہوئے ہیں، یا ایک دو افراد اور ہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں، تو کام نہیں رکنا چاہیے. یعنی کم از کم 8-10 نوجوانوں کی ایسی ٹیم تیار ہونی چاہیے کہ جو کہیں ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ حادثہ ہوتا ہے، کوئی نہیں ہے، تو بہرحال ہم ہیں ساتھ دینے کے لیے، ہم ہیں کھڑے ہوئے. اور یہ ذمہ داری ہے اہل بیت اطہار کی طرف سے ہماری معین کی گئی ہے. تو ایک ہم نے سلسلہ کیا ہے، وہ ساتھی جو انٹرسٹڈ ہیں یا جو یہ شوق رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں کام کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ضرور کل اور پرسوں کی اس کلاس میں تشریف لائیں، اپنے نوجوانوں کو بھیجیں تاکہ جو ہے وہ ان مسائل کو ہم سن بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں، اور تاکہ جناب علی جو ہے وہ آگے ذمہ داری پوری ہو سکے. یہ ہو گئی واجبات کفائی کی مثال. تفصیلات انشاءاللہ کل کے لیکچرز میں وہ آنے والی. صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، سورہ مبارک یاسین ہم پڑھ لیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمیں شہزادی خدیجہ طاہرہ کے حالت زندگی پر بھی کچھ نہ کچھ 5 منٹ اسے گفتگو ضرور کرنا. لیکن تقریباً جو ہے وہ 70-80 سے زیادہ آیتیں قرآن کی سورہ یاسین کی، اور ہم 10 آیتیں بھی نہیں کر پائے، 10 دن ہو گئے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایام چونکہ بہت کم ہیں، اور پھر بیچ میں جو ہے وہ ابھی امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی شب بھی آنی ہے، اور اس کے بعد سرکار امیر المومنین کی شہادت کی شبیں بھی آنی ہے. تو خود بخود جو ہے وہ موضوع ڈائیورٹ ہوتا رہے گا بار بار. لہٰذا میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے ہم اس قرآن کی آیتوں کو، سورہ جو رمضان کے جو ایسنس ہے، اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ضرور. بات یہاں تک پہنچی کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. حبیب، یہ جو حق کی مخالفت میں اندھے ہو چکے ہیں، جنہوں نے حق واضح ہونے کے باوجود بھی حق کو ٹھکرا کے رکھا ہے، جنہوں نے حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی اسے منہ پھیر کر رکھا ہے، جنہوں نے حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی اس کا انکار کیا ہوا ہے، یہ اب اس منزل پر آ چکے ہیں کہ سواء علیہم، کوئی فرق نہیں پڑتا، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اے حبیب، تم انہی کو ڈرا سکتے ہو جن کے کردار میں یا جن کے وجود میں اتباع ذکر کی جو ہے وہ صفت اور خصوصیت موجود ہے، اور جو خشی الرحمن، جن کے دل میں رحمان کی خشیت ہے. رحمان کو رحمان مانو، لیکن ساتھ میں خشیت بھی رکھو. جب اس کا کمبینیشن ہوگا تو انسان منزل ایمان پر خود بخود پہنچے گا. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تو اب انہیں مغفرت کی نوید بھی سنا دو، اور انہیں اجر کریم کی نوید بھی سنا دو. اجر بھی ملے گا تو کرم کے ساتھ ملے گا. اجر کریم، لفظ کریم جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں اور پھر جلدی سے آگے بڑھا لوں. دیکھیں، عربی زبان میں الفاظ ہیں وہ تھوڑا سا چینج ہے. اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کنجوسی اور سخاوت، ہے نا؟ یہ دو الفاظ ہیں، کنجوس اور سخاوت. سخاوت کا مطلب یہ جناب جو لٹا رہا ہے، اور کنجوسی کا مطلب وہ ہے جس نے اپنا ہاتھ روک کے رکھا ہے، جو بالکل لوگوں کو نہیں دے رہا. ہمارے پاس 2 ہی الفاظ ہیں اردو زبان میں. عربی زبان میں ان معنوں کو سمجھانے کے لیے 4 الفاظ ہیں. ایک لفظ ہے لئیم، ایک لفظ ہے بخیل، 2 الگ لفظ ہیں. پھر ایک لفظ ہے سخی اور ایک لفظ ہے کریم، یہ بھی 2 الگ لفظ ہیں، اور یہ چاروں الگ الگ لیولز ہیں. بخیل وہی جو اردو میں اس کو ہم کنجوس کہتے ہیں، سخی وہی جس کو ہم اردو میں سخی کہتے ہیں. بخیل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا، سخی وہ ہے جو ہاتھ کھلا رکھتا. لیکن بخیل کا بھی ایک اور نیچے کا لیول ہے، ایک اور جسے کہتے ہیں نا نیچے کی ڈگری ہے. ایک شخص وہ ہے جو دیتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنا کرتا ہے کہ خود پر خرچ کرتا. ایک وہ ہے جو اتنا کنجوس ہے کہ کسی اور کو تو نہیں دیتا، خود پر بھی خرچ نہیں کرتا. یہ ہے لئیم. عربی زبان میں اس کو بخیل نہیں کہتے، اس کو لئیم کہتے ہیں. پست ہے یہ انسان، یعنی اتنا پست ہے کہ خود بھی خرچ نہیں کر رہا، دوسروں کو بھی نہیں دے رہا. تو کسی کو تو نہیں دے رہا، خود بھی خرچ نہیں کر رہا. یہ ہے لئیم. بخیل ہوا جو نہیں، خود کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، لیکن نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، یہ بخیل ہے. اسی طرح ایک ہے سخی، جو دے رہا ہے دوسروں کو.
لیکن سخی اس کو کہتے ہیں جو خود بھی کھا رہا ہے دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے. کریم اسے کہتے ہیں کہ اگر وقت آ جائے تو اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر کبھی غریب یتیم کو دے رہا ہے, کبھی مسکین کو دے رہا ہے, کبھی اسیر کو دے رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور آج جس بی بی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, یہ چاروں الفاظ جو ہے وہ عربک ہیں. لئیم, بخیل, سخی اور کریم, چاروں عربی کے الفاظ ہیں. جی غنی یہ بھی عربی زبان لفظ ہے, لیکن یہ بے نیاز کو کہتے ہیں, اس کا تعلق دوسرے طریقے سے لٹانے کے حوالے سے نہیں. تو کریم وہ ہے جناب علی جو اس طرح سے دیتا ہے کہ حتیٰ خود نہیں کھا رہا لیکن دے رہا ہے, اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ مالدار ہو, کیونکہ یہ وہی لیول ہوگا جناب علی کہ جب اس کے بعد دو ہی آپشنز ہیں, یا خود کھا لے دوسرے کو کھلا لیں, تو خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلائے. یہ سخی نہیں, یہ کریم ہے. تو اہل بیت اطہار کریم ہیں. اہل بیت اطہار کے بارے میں کہنا سخی غلط ہے. غلط بھی ان مانا کہ اس کو ہم جو ہے وہ لو کیٹیگری پر لے کر آ رہے ہیں. ان کا لیول سخاوت کا نہیں, ان کا لیول کرامت کا لیول ہے. اب وہ جو ہائیسٹ لیول ہے دینے والا پروردگار کہتا ہے اس کو بتا دو کہ اگر یہ واقعا راہ راست پر آ جاتے ہیں, من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم, یعنی ہائیسٹ لیول کا ہم اجر دینے والے ہیں. اس کا یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا ملنے والا ہے ان کو. یعنی کرم کے اندر جناب علی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ لینے والے کا استحقاق اتنا زیادہ نہیں دیکھا جاتا, دینے والے کا کرم زیادہ دیکھا جاتا. یعنی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تمہاری نیکیوں کے اعتبار سے نہیں دوں گا, اگر تم اس راستے پر آ جاؤ تو میں اپنے کرم کے اعتبار سے تمہیں دینے والا ہوں. غور فرمائیں, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اور آج جس بی بی کا تذکرہ ہونا ہے, اب آئے گی بات انشاءاللہ, یہ وہ بی بی ہے جس نے کرامتوں کی بنیاد رکھی ہے. خدا کی قسم بنیاد رکھی کرامتوں کی. خدیجہ طاہرہ چھوٹا نام نہیں ہے, چھوٹا مقام نہیں ہے. دیکھیں بہرحال میں ایک دو آیتوں کی وضاحت کر دوں جلدی, پھر میں آتا ہوں شہزادی کے کچھ مناقب اور فضائل جو بھی دامن وقت میں اور دامن ظرف میں گنجائش اس کے اعتبار سے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى, یاد رکھنا مردوں کو زندگی ہم ہی دیں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اور ہم ہی ہیں جو نکتب و لکھتے ہیں, ما قدموا اس کو بھی جو گزر چکے ہیں, وَآثَارَهُمْ جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں اس کو بھی ہم لکھتے ہیں, جو اس کے نتائج ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بہت زیادہ, صدقہ جاریہ, ثواب جاریہ. میں آپ کو بتاؤں صرف دنیا میں ثواب جاریہ کا کانسیپٹ نہیں ہے, عذاب جاریہ کا کانسیپٹ بھی ہے. دیکھیے بات کو سمجھنا ضروری ہے. جناب عیسیٰ جا رہے تھے, دیکھا کہ قبر میں مردے پر جو ہے عذاب ہو رہا ہے. یعنی اس نگاہ سے جو ملکوتی نگاہ ہے جو پروردگار نے انبیاء کرام کو عطا کر کے رکھی, دیکھا کہ عذاب ہے, تکلیف کے عالم میں, ٹھیک ہے, گزر گئے وہاں سے. شام کے وقت جب واپس آئے دیکھا کہ عذاب ڈھل چکا ہے, عذاب رفع ہو چکا ہے, عذاب ختم اٹھایا جا چکا ہے. کب پالنے والے مرنے کے بعد تو انسان کوئی نیکی نہیں کرتا. یہ کیا راز ہے جناب علی کہ جو ہے وہ اس پر سے عذاب ہٹا لیا گیا اور اس کی جو ہے وہ نعمتوں اور آسائشوں میں آ گیا. وہی آئی کہ اے عیسیٰ, بات یہ ہے کہ اس کے بچے نے پہلی مرتبہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے شرم آتی ہے کہ جس باپ کی اولاد مجھے رحمان و رحیم کرے اس کے باپ پر جناب علی میں عذاب نازل کرے. یہ ہے کریم. لیکن یہ روایت میں جب بھی پڑھتا ہوں, پتہ نہیں کیا مجبوری ہے میری, شاید میں اس دنیا میں رہتا ہوں, ملینیم کا پانی پیا ہوا ہے, شاید اس وجہ سے میں اس کو وائس ورثہ کر کے ضرور سوچتا ہوں کہ اگر کسی باپ پر نعمت ہو اور آج کا کوئی ولی خدا عیسیٰ جیسا گزرے اور دیکھے کہ نیکی میں ہے, آرام اور آسائش میں, اور جب لوٹ کر واپس آئے تو دیکھے کہ سارے کے سارے ریوارڈ چھن چکے ہیں اور عذاب میں, اور جب آپ پوچھے کہ پروردگار یہ کیا ہوا, کوئی گناہ تو سے نہیں کیا تھا, کہاں اس کے بچے نے پہلی مرتبہ سی ڈی پلیئر چلایا ہے. This is what we are giving to our children. Friends, ضروری ہے سوچنا.
میں آپ کو میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ آیا پوری ایگزامپل ڈیولپ کروں اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ابھی ان ڈیولپڈ ایگزامپل ڈسکس کر رہا ہوں. مزید ممکن ہے اس کے اندر کچھ اصلاح، آپ بھی فیڈ بیک دیجیے گا. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں نا کہ خاص طور پر بیماروں کے اندر ایسا مسئلہ ہوتا ہے جناب علی کہ فلاں بیماری ہے تو اب 1 مہینے تک آپ کو کیئر کرنا ہے، 1 مہینے تک آپ کو فلاں مثلا جو ہے وہ غذا نہیں لینی ہے، ٹھنڈا نہیں لینا ہے، کھٹا نہیں لینا ہے، یا مثلا فلاں چیز میں کیئر کرنا ہے. ٹی بی کی بیماری تو 9 مہینے تک، شاید 10 مہینے تک کا سلسلہ ہے کہ صاحب 10 مہینے تک آپ کو یہی چیزیں نہیں لینی ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ صحیح ہو جائیں گے تو لیتے رہیے. جسٹ فار دا سیک، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی اس طرح کے الیکٹرانک اکوپمنٹس ہیں کہ جو آپ کی توجہات کو مسلسل ڈائیورٹ کرتے ہیں، ٹیلی ویژن ہو گیا، انٹرنیٹ ہو گیا، سی ڈی پلیئرز ہو گئے، ڈی وی ڈی پلیئرز ہو گئے، اسپیشلی بچوں کے ایکس باکس ہو گیا، پی ایس پی ہو گیا، گیمز، یہ سب، ان چیزوں پر 1 مہینے کے لیے پابندی لگا دیں، بند کر دیں کہ نہیں ہے. فرض کر لیں کہ 1 مہینے کے لیے ٹیلی ویژن نہیں ہے، پلے اسٹیشن نہیں ہے، ایکس باکس نہیں ہے، ہمارے پاس سی ڈی پلیئر نہیں ہے، ڈی وی ڈی پلیئر نہیں ہے، اینڈ وی ہیو ٹو لیو لائک دا پیپل ہو ور لیونگ وداؤٹ دیز تھنگس. تھا نہیں زمانہ جب نہیں تھی چیزیں، بلکہ شاید بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جن کے سامنے چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. ٹیلی ویژن نام کی چیز نہیں تھی پہلے اور آئی، ٹیلی فون نام کی چیز نہیں تھی اور ان کے سامنے ایجاد ہوئی، ایکس باکس نام کی چیز نہیں تھی اور ان کے سامنے ایجاد ہوئی. تو دیکھیں ذرا کہ کیا ہوتا ہے. میں صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں، 1 مہینہ آپ کو زیادہ لگتا ہے، 1 ہفتے کے لیے آزما کر دیکھیں، اینڈ یو ول فیل کہ جو آپ کا فیملی بانڈ ہے وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. یو ول فیل، اس لیے کہ جو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کو بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے. تو پھر آپ کو پتا چلے گا جناب علی کہ بیوی سے بات کرنا کیا ہوتا ہے، بچوں سے بات کرنا کیا ہوتا ہے. پھر بچوں کو پتا چلے گا کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا کیا ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک ایگزامپل میرے پاس ہے ایسی. ایک فیملی نے ڈسکس کیا اصل میں اپنا کیس میرے ساتھ. کہنے لگے مولانا صاحب ہم لوگ گئے تھے سوئٹزرلینڈ گئے تھے، شاید کسی اور مقام پر، تفریح کے مقام پر، اینڈ ویل ٹو ڈو فیملی، انتہائی ویل آف فیملی، اور جناب علی گھومنے پھرنے کے لیے گئے. اب سوئٹزرلینڈ میں بھی جناب علی کہا کہ ہمیں خواہش تھی کہ ہم جو ہے وہ فلاں مثلا جو ہے وہ بالکل ایک ہل اسٹیشن پر جائیں گے جو بہت دور دراز قسم کا ہے. اچھا وہاں گئے، 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے بکنگ بھی کروا لیے، لیکن وہاں پہنچ کر پتا چلا جناب علی کہ وہاں پر یہ اینٹینا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ابھی تک نہیں پہنچی ہے. لہٰذا دیر از نو کانسیپٹ آف ٹیلی ویژن، دیر از نو کانسیپٹ آف جناب علی موبائل فونس اینڈ نتھنگ. اور ہم نے جناب علی اپنی پہلے سے بکنگ کروا کے رکھی تھی 3-4 دن کی. تو ان ہوٹل والوں نے ان کو پتا تھا کہ یہ پرابلمس ہیں ہمارے پاس، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر بلیئرڈ ہے اور جناب علی لوڈو ہے اور اس طرح کی بہت ساری گیمز مثلا جو ہے وہ بچوں کے لیے بنا کے رکھی ہوئی تھی اور اس طرح کی تفریح کا سامان کر کے رکھا تھا. کہنے لگے مولانا the first day was the worst day because we were all thinking کہ ہم لوگ ٹی وی کے بغیر اور جناب علی سی ڈی پلیئر کے بغیر اور ڈی وی ڈی پلیئر کے بغیر اور جناب علی ان چیزوں کے بغیر ہم کیسے رہیں گے یہاں پر، ٹیلی فون بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم بور ہو جائیں گے یہاں پر، 1 دن بھی نہیں رہ پائیں گے. اور ہم اسی سوچ میں تکلیف کے عالم میں تھے. بٹ دا ویری نیکسٹ ڈے، بلکہ اسی دن جناب شام تک آتے ہم نے کہا چلو اب جو کچھ بھی نہیں تو چلو چلتے ہیں ذرا گیم روم میں. تو ذرا سے گیمز کھیل کے آ گئے، بچوں کے ساتھ تھوڑا ہائی ہلا ہو گیا، پھر تھوڑا سا وہ ہو گیا. کہنے لگے these 4 days turns into the best days of our life. تب ہمیں پتا چلا کہ واقعاً یہ ساری مشینی چیزوں سے نکلنے کے بعد سگی اولاد کے ساتھ کھیلنا کیسے کہتے ہیں. تب پتا چلا کہ ان ساری مشینی چیزوں کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کیسے کہتے ہیں. I'll suggest you please do it for a week or month if it's possible for you. خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی. These are the segments we are missing in our modern life. ہم اپنی اس مشینی زندگی کے اندر، اس سائنٹیفک زندگی کے اندر مس کر رہے ہیں، بہت بری طرح سے مس کر رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس مسنگ کا احساس نہیں کر رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. پروردگار دیکھیے، حیات بھی پروردگار نے خلق کی ہے، موت بھی پروردگار نے خلق کی ہے. یہاں پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں پیدا کرتا ہوں. دیکھیے 3 لیولز ہیں. نمبر 1 پیدا ہونا، میں نہیں کہہ رہا ہوں زندہ ہونا، اس لیے کہ لفظ زندہ یہاں پر سوٹ نہیں کرے گا. پیدا ہونا، دنیا میں آنا. نمبر 2 اس دنیا سے گزر کر جانا اور موت کی منزل سے گزرنا. نمبر 3 اینڈ the third and last level نئے سرے سے زندہ کیا جانا. اب یہاں پہ لفظ زندہ سوٹ کرنا ہے، خدا اس کی بات کر رہا ہے.
کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں جو مردوں کو زندگی دینے والے ہیں. تم 2 سیگمنٹس تو دیکھ چکے ہو، اب بھی تمہیں یقین نہیں ہے. ہم کسی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہارے بس میں روک کے بتا دو. اچھا ٹھیک ہے، سم ٹائمز انسان جو ہے وہ قتل نفس کا مرتکب ہو ہی جاتا ہے. ہم کسی کو مارنا چاہتے ہیں سیکنڈ لیول پر آ کر، تم بچا کے دکھا لو. تم یہ تو کر سکتے ہو کہ کسی کو زندگی بھر کے لیے، برسوں کے لیے، سالوں کے لیے وینٹیلیٹر پر ڈال دو، لیکن بہرحال زندگی نہیں دے سکتے تم. ہم نے اگر فیصلہ کر لیا مرنا ہے تو مرنا ہے، پھر چاہے وہ فٹ پاتھ کا غریب انسان ہو، چاہے وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا جو ہے وہ مثال کے طور پر پریزیڈنٹ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب برابر ہے. اگر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ he has to go, he has to go. تو جب ہم پیدا اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جب ہم مارتے اپنی مرضی سے، تو تم کیوں سمجھتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اسی سورہ یاسین کے آخر میں بات آئے گی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اب ان آیتوں کی بات یہاں پر آ گئی، تفصیلات پھر اگر موقع ملے گا تو وہاں پر، ورنہ شاید اب نہیں لگتا کہ تفصیلات آ پائیں گے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ انسان ہمارے لیے مثال لے کر آتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی خلقت کو بھول کر مثال لے کر آتا ہے. قال من یحیی العظام، یہ جو کہا نا انا نحن نحیی، وہی لفظ لے کر آ رہا ہے. من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، جبکہ یہ چورا ہو چکی ہے. ایک کافر تھا، بڑا پکا تھا، اور آج کل کی زبان میں پڑھا لکھا تھا، میں بھی ڈگری ہولڈر. اگر اس زمانے میں ہوتی تو شاید واقعی ڈگری ہولڈر ہوتا، ڈاکٹریٹ ہوتا اس کے پاس. میں خدا نہ خاصا ڈاکٹرز یعنی جن کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگریز ہیں ان کو میں وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن مینی آف دا ٹائمز ہم اپنے فیلڈ کے علاوہ کسی فیلڈ میں بھی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. کہتے نہیں صاحب میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، انجینئرنگ کی بات مجھ سے مت پوچھیں. میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھ سے لاء کی بات مت پوچھیں. میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھ سے اکنامکس کی بات مت پوچھیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم سوچتے ہی نہیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کہ نہیں ہوں. مجھ سے زیادہ دین کس کو آتا ہے؟ لہٰذا اگر میں ڈاکٹر ہوں تب بھی مجھے دین کے بارے میں بولنے کا حق ہے، میں انجینئر ہوں تب بھی مجھے دین کا بولنے کا حق ہے. یہ نہ یقین یعنی ظالم آن لائن ایک پروگرام آتا ہے ہمارے پاکستان میں، وہاں کسی کو بھی بلا لیجیے دین پر بات کرنے کے لیے. میں خدا نہ خواستہ جو ہمارے بزرگ علماء وہاں پر آتے ہیں ان کے بارے میں جسارت نہیں کر رہا ہوں، لیکن کلی بات کر رہا ہوں. یا اس کے علاوہ دوسرے پروگرام سے دیکھ لیجیے، دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ یقین جانے، میں ایک چیز آپ کو کہہ رہا ہوں آپ دیکھیے گا اس نظر سے، دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر فرد ایسے بات کرتا ہے جب اس 5 منٹ پہلے جبرائیل کے ساتھ بیٹھا تھا، سارا دین جبرائیل نے اس کو سنایا ہوا، اور دین ہے وہی جو اس کے پاس، اس کے علاوہ کسی کے پاس دین ہے ہی نہیں. اتنا کانفیڈنس کے ساتھ انسان دین کے بارے میں بات کرتا ہے، اتنا کانفیڈنس کے بعد، اور شاید 2 کتابیں بھی پوری پڑھ کے نہیں آیا ہوتا وہ انسان. یہ ہے. تو اب یہ بھی پیغمبر کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اچھا عجیب، یہ پکا بندہ تھا اپنے اس عقیدے کے اعتبار سے، لہٰذا اس کو ایک کسی بیابان سے کوئی ہڈی ملی، کسی قبر سے پرانی ہڈی ملی، وہ ہڈی چورا تھی. یعنی اس نے ایک ہڈی کو بڑی مشکل سے جو ہے وہ اسٹور کیا، سنبھالا، اور بڑی احتیاط سے سنبھال کر پیغمبر کے پاس لایا، اور باقاعدہ مسلمانوں کے سامنے، پیغمبر کے سامنے لا کر اس نے کہا، ہاں، ہاتھ میں اس کو چورا بنایا، پاؤڈر بنا کے پھینک دیا، کہ محمد look at this، تم کہتے ہو اس میں زندگی دوبارہ آئے گی. What a strong argument. اس میں زندگی آئے گی، اس کو حیات دے گا، یہ دوبارہ زندہ ہوگی. What do you mean؟ لیکن ذرا غور کرنا کہ قرآن نے کتنا سادہ جواب دیا. قال من یحیی العظام، ترجمہ کر رہا ہوں، وہی رمیم، جبکہ چورا ہو چکی ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محمد اس سے پوچھو کہ جب یہ ہڈی نہیں تھی تو ہڈی کیسے بنی؟ جب کچھ نہیں تھا تو ہڈی بنا سکتا ہے، تو چورے کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی جس ذات میں اتنی قدرت ہے کہ را مٹیریل کے بغیر پروڈکشن دے سکتا ہے، تو اس کے لیے را مٹیریل کے بعد پروڈکشن دینا کون سا پرابلم ہے؟ تم اس سیکنڈری سٹیج پہ آگے کوسچن ریز کر رہے ہو، اینڈ یو آر فارگیٹنگ دا پرائمری سیکشن، دا پرائمری سیگمنٹ، اس کو تم مس کر رہے ہو.
کون فرما رہے ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. خدا اس نقطے پر بات کر رہا ہے، نہیں کہہ رہا کہ میں پیدا کرتا ہوں، نہیں کہہ رہا میں موت دیتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا کمال ٹھیک ہے وہاں پر بھی ہے، میرا کمال اس میں ہے کہ مردے کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہوں. اینڈ اف یو بلیو کہ میں مردے کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہوں تو اب سمجھ جاؤ صرف مردے کو زندہ نہیں کروں گا، جو کچھ کر کے گئے ہو وہ بھی لکھوں گا، جو تمہارے جانے کے بعد تمہاری وجہ سے ہوتا رہا اس کو بھی لکھوں گا. اب یہ ہے آیت، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. جو تم کر کے گئے ہو وہ بھی لکھوں گا، وہ بھی میرے پاس محفوظ ہے سارا کا سارا، اور جو تمہارے جانے کے بعد تمہاری وجہ سے ہوتا رہا وہ بھی لکھوں گا سارا، وہ بھی سارا لکھوں گا. نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اس کے جو آثار ہے اس کو بھی لکھوں گا. اگر تم مسجد بنا کر گئے ہو، تم چلے گئے، جب تک نماز ہوتی رہے گی تمہارے نام اعمال میں ثواب آتا رہے گا. جو انٹرنیٹ مارکیٹنگ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہے نا، آپ تو آگے بھیج دیتے ہیں پروڈکٹ کو 3 کو یا 3 چل رہا ہے سلسلہ، لیکن وہ جہاں جہاں تک پروڈکٹ بکتی رہتی ہے آپ کو بہرحال کچھ نہ کچھ ملتا رہتا. ابھی جن کو ہے معلوم شاید سمجھ پائیں گے، باقی مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ آگے پروڈکٹ پتہ نہیں کہاں سے چلی گئی، آپ کے حصے میں آپ کا کمیشن آ رہا ہے. ابھی بھی پروردگار کہتا ہے نیکی اسی طرح سے، لیکن صرف نیکی اس طرح سے نہیں، بدی بھی اسی طرح سے، بدی بھی اسی طرح سے. مقدم وآثار. آج خدیجہ کا بویا ہوا ہے جو ہم سب کاٹ رہے ہیں. آج جہاں جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا کریڈٹ شہزادی کو مل رہا ہے. یہ ہے شہزادی خدیجہ. اور عزیزان گرامی میں آپ کو بتاؤں، میں نے شاید ابتدائی کسی مجلس میں عرض کیا تھا، دوسری یا تیسری گفتگو کے اندر، ایمان لانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. میری بات کو پورا سنیے گا تو بات واضح ہوگی. ایمان لانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تو ہر بندہ لائے گا. فرعون بھی لے کر آیا تھا نا، جب پانی میں ڈوب رہا تھا ایمان تو لے کر آیا تھا وہ بھی. ایمان لانا کمال کی بات نہیں ہے، وقت پر ایمان لانا کمال کی بات ہے. ایمان تو ہر ایک لائے گا. ایمان تو ہر ایک لائے گا. داڑھی رکھنا کمال کی بات نہیں ہے، وقت پہ رکھنا کمال کی بات ہے. میری خواہش ہے تبدیلی آئے، میں چاہتا ہوں تبدیلی آئے. کمال یہ ہے وقت پر کر کے دکھاؤ. بڑھاپے میں آنے کے بعد، بال سفید ہو جانے کے بعد، کمر جھک جانے کے بعد، جب شیو کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی، سب ہاتھ ہی نہیں اٹھتا، سب داڑھی رکھ لو. نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. اس ہاتھ سے داڑھی رکھو جس میں شیو کرنے کی طاقت ہے، اور کہو خدایا اس کو غلط کام کے لیے استعمال نہیں کروں گا، اس طاقت کو صحیح کام کے لیے استعمال کروں گا. یہ کمال ہے، وقت پہ ایمان لانا کمال ہے. شہزادی خدیجہ طاہرہ نے وہ کام کر کے دکھایا جب کوئی نہیں تھا پیغمبر پر ایمان کی بات کرنے والا. خدا کی قسم کوئی نہیں تھا، اور آسان نہیں ہے. جب ایک فرد بھی آپ کی صحیح بات کا ساتھ دینے کے تیار نہ ہو، اس وقت سٹینڈ لینا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. اور خدیجہ نے اس وقت، بلکہ شاید اس سے پہلے سے، عجیب بی بی شہزادی خدیجہ طاہرہ، ان کی عظمت کو سلام. یعنی غفران معاف کا ظاہراً فرمان ہے. بڑا عجیب جملہ لکھا، اپنی کتاب لکھی ہے انہوں نے ملکۃ العرب کے نام سے. کہتے ہیں کہ خدیجہ اس بی بی کا نام ہے. قرآن مجید نے لفظ ام المومنین استعمال کیا ہے پیغمبر کی ازواج کے لیے کہ یہ امہات المؤمنین ہیں، یہ امہات المؤمنین. وہ لکھتے ہیں کہ خدیجہ وہ بی بی ہے کہ جس کے وجود مقدس نے لفظ ام المومنین کی لاج رکھ لی ہے، لاج رکھ لی، ورنہ شاید یہ لفظ گالی بن گیا ہوتا بعد میں. لاج رکھی، جو حق ہے ماں ہونے کا شہزادی نے ادا کیا. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عجیب کردار ہے بی بی کا. یعنی پیغمبر پر اس وقت اپنے ایمان کا اظہار فرمایا کہ جب پہلی وحی کے بعد پیغمبر گھر میں آئے. اور عجیب و غریب روایتیں لکھی اہل سنت کے علماء نے، واقعی شرم آتی ہے ان روایت کو دیکھ کر بھی کہ کس طرح مذاق اڑایا پیغمبر کا. خدیجہ کا میں آپ کے ساتھ ہوں.
یعنی پیغمبر گھر میں تشریف لاتے ہیں. اچھا سختیوں کا آغاز، تکلیفوں کا آغاز ہوتا ہی اس وقت جب انسان راہ راست پر آتا ہے، یہ طے ہے، جب حق کے راستے پر آتا ہے. باطل کے راستے پر پریشانیاں ہیں، اتنی نہیں ہیں، اتنی نہیں ہیں، کم ہیں. اور جناب علی پیغمبر نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، دین کی تبلیغ شروع کی، تکلیفوں کا دور شروع ہوا. اکثر لوگ جو ایمان لا رہے تھے وہ لو پروفائل کے تھے، ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے لو پروفائل. لو پروفائل یعنی غربت کے عالم میں یا غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، کنیزی کی زندگی گزار رہے ہیں. معاشرے کا پست طبقہ، پست تو نہیں، معاشرے کا پسا ہوا طبقہ، معاشرے کا مظلوم طبقہ، معاشرے کا غم رسیدہ، دکھ رسیدہ، ستم رسیدہ طبقہ. کچھ نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے. پیغمبر اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں تکلیف کے عالم میں، پیغمبر کے چہرے پر کرب کے آثار، تکلیف کے آثار نمایاں ہیں. شہزادی خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں. کہا کہ ہاں مسلمان تکلیف میں ہے، میں ان کی امداد نہیں کر پا رہا ہوں، تکلیف میں ہوں. کہا اچھا. غلاموں کو بلایا. شہزادی خدیجہ کا غلام تھا میسرہ، بڑا مشہور غلام ہے، تاریخ میں اس کا بڑا کردار ہے، بلکہ پیغمبر اکرم کو انٹروڈیوس کروانے میں جناب خدیجہ کے پاس بہت بڑا کردار ہے میسرہ کا. بلایا اور غلاموں کو بلایا. کہا جاؤ اور جتنے سونے کے سکے سب لے کر آ جاؤ. دینار کہتے ہیں گولڈن کوائنز کو. اس زمانے میں چاندی کے سکے بھی چلتے تھے جسے درہم کہا جاتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ سونے کے مقابلے میں چاندی کی ویلیو آلموسٹ 10% بھی نہیں ہوتی. کہ نہیں گولڈن کوائنز لے کر آ جاؤ. اور مالدار ہیں شہزادی خدیجہ طاہرہ. گولڈن کوائنز آئے، ڈھیر لگنا شروع ہوا. تاریخ کا جملہ اتنا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ تاریخ کا جملہ اتنا ہے، اتنے ڈھیر لگ گیا، اتنا بڑا ڈھیر کہ شہزادی خدیجہ اس طرف بیٹھی تھی، پیغمبر اس طرف بیٹھے تھے. ادھر بیٹھے ہوئے رسول خدیجہ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، ادھر بیٹھی ہوئی خدیجہ پیغمبر کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. اتنے زیادہ گولڈن کوائنز ڈھیر لگ گئے. اس کے بعد کہا عرب کے جو 4-6 بڑے بڑے سردار ان کو بلا کے لاؤ. شہزادی خدیجہ کی کال ہے، سب کو آنا ہی آنا. ملکۃ العرب ہے شہزادی خدیجہ طاہرہ. سارے سردار آئے کہ خدیجہ نے ہم کو بلایا، خیر تو کیا بات ہے. بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ لک لسن، یہ مال جتنا گندا نظر آ رہا ہے یہ اس لمحے تک میرا مال تھا، اس لمحے کے بعد یہ سارا کا سارا مال محمد عربی کا مال ہے. یہ سارا کا سارا مال ان کا مال ہے. یعنی بتا رہی ہیں کہ کل کو دنیا میں نہ کہے کہ اچھا بیوی کے مال پہ زبردستی قبضہ کر لیا ہوگا. عجیب ہے کردار شہزادی خدیجہ طاہرہ کا، عجیب ہے. کہا کہ سارا مال ان کا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم، یعنی یہ وہ ایام ہے جب کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر اکرم چھوڑ کر جناب خدیجہ طاہرہ کو چلے جاتے تھے غار حرا میں. وہی قیامت کا سلسلہ ہوتا تھا، کچھ اور مسئلہ ہوتا تھا، کبھی 10 دن کے لیے، کبھی 20 دن کے لیے، کبھی 40 دن کے لیے بیٹھے جا کر عبادت میں مصروف. جناب شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے حالات میں خاص طور پر ملتا ہے کہ 40 دن تک شہزادی خدیجہ سے دور رہے پیغمبر کا. 40 دن مسلسل غار حرا میں عبادت کی. اور ایسے میں وہ شہزادی جو ملکۃ العرب ہیں، عزیزان گرامی آسان نہیں ہے. دیکھیں بعض روایتوں میں 40,000 اونٹوں کا تذکرہ ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ مبالغے پر مشتمل ہوں گے، شاید 40,000 نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال جس بی بی کا سامان تجارت ہزاروں اونٹوں پر لد کے جاتا ہو، میں واقعاً بعض اوقات سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا. آج کسی کے پاس اگر ایک ٹرک ہوتا ہے جناب علی، مثلا ایک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا سامان ہوتا ہے، وہ مالدار سمجھا جاتا ہے. کسی کا اگر مطلب 8, 10, 15, 20 جناب علی ٹرکوں کا جناب علی فلیٹ ہو تو سمجھا جاتا ہے کتنا بڑا ٹرانسپورٹر ہے. جس بیوی کا سامان تجارت اونٹ جو ہے وہ اس کا سامان نہیں ہے. اونٹ تو جناب علی صرف ایک ٹرانسپورٹ ایسٹ ہے، اصل تو تجارت ہے جو ہو رہی ہے. سینکڑوں ہزاروں اونٹوں پر جس کا جناب علی سامان جاتا ہو. تو آج کل جس طرح گاڑی کو سنبھالنے کے لیے کم از کم ایک ڈرائیور تو چاہیے، تو اونٹ کو سنبھالنے کے لیے کم از کم ایک انسان تو چاہیے. تو اگر ہزاروں اونٹ ہوں گے تو ہزاروں کی تعداد میں غلام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جس انسان کے پاس ہزاروں غلاموں کی فوج ہو،
یہ عقیدت ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ اس ام المومنین کی کہ اس غلاموں کی فوج کو چھوڑ کر خود نکلتی ہیں اپنے گھر سے غار حرا تک غذا کا سامان پہنچانے جاتی ہے پیغمبر کے پاس. میں چیلنج دے رہا ہوں زن گرامی، کبھی عمرے کے سفر پر جائیے، کبھی حج کے سفر پر جائیے، ایک مرتبہ تو آپ پہنچ جائیں گے، میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں، کوئی ناممکنات میں سے نہیں ایک مرتبہ پہنچنا. لیکن کس طرح سے پہنچیں گے؟ گھر سے کھا پی کر، جوسز لے کر، فوڈ لے کر، ہاتھ میں تھرماس لے کر، اس کے بعد بہترین واکنگ شوز ہوں گے، اسٹالرز ہوں گے، پتہ نہیں جو ہے وہ پہاڑ کے دامن تک ایئر کنڈیشن گاڑی پہنچائے گی، تب جناب علی آپ نیکی کریں گے کہ ہاں صاحب میں غار حرا جا کر آ گیا. وہ بھی کہیں گے اوہ بڑا مشکل تھا بھائی، بڑا تکلیف دیتا، صبح سویرے نکل گیا تھا آدھی رات کو. آج بھی یہ ہم مشورہ دیتے ہیں اپنے حاجیوں کو، جب بھی میں ہوتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا، میں کہتا ہوں بھائی رات کو 2 بجے نکلنا، تو تم تقریباً 3 ساڑھے 3 4 بجے تک پہنچو گے، نماز شب پڑھنا، فجر کی نماز پڑھ کے فوراً اتر آنا تاکہ سورج نکلنے سے پہلے گھر پہ پہنچ جاؤ. گرمی شروع ہو گئی تو نہیں چل پاؤ گے. مکے کی گرمی ایسی گرمی آج بھی. تو کبھی دوپہر کی دھوپ پہ چل کر کوشش کیجیے گا، اور پھر ایک دن نہیں، کم از کم 3 دن 4 دن مسلسل کوشش کیجیے گا، مت کیجیے گا، نہیں کر پائیں گے. شہزادی خدیجہ عورت ہو کر، تو پھر تو حق ہے نا. ادھر سے خدیجہ چلتی تھی، پوری ذمہ داری کے ساتھ روایت پڑھ لو، شیعہ سنی کتابوں کے اندر ہے یہ روایت. ادھر سے خدیجہ چلتی تھی، ادھر سے جبرائیل آتے تھے، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. اے حبیب خدا، کنیز خدا آپ کی خدمت میں غذا کا سامان لے کر آ رہی ہیں. پروردگار نے کہا ہے جب خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو پہلے اللہ کا سلام پیش کیجیے گا، اس کے بعد خدیجہ سے بات کیجیے. یہ ہے خدیجہ، یہ ہے خدیجہ. اور اس کے بعد شیب ابی طالب، خدا کرے کبھی موقع ملے شیب ابی طالب کے حالات سناؤں میں آپ کو، کس طرح سے سوشل بائیکاٹ کیا ہے اہل مکہ نے پیغمبر اکرم کا، کس طرح سے کہ نہ ان کو غذا بیچی جائے گی، نہ ان کے ساتھ رشتہ رکھا جائے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھی جائیں گے، نہ ان کے لیے کسی غذا کا انتظام کیا جائے گا. حالت یہ تھی مکہ کے اندر، بعض اوقات آدھے درہم 1 درہم میں خریدی جانے والی روٹی اہل مکہ 10 درہم میں خریدتے تھے، پیغمبر نہ خرید پائے، یا پیغمبر کے ساتھی نہ خرید پائے. 3 سال تک واقعاً ابو طالب کا احسان ہے. آج تک دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اسلام کے نام پر اور مسلمان ہونے کے نام پر سانس لے رہا، شہزادی خدیجہ کا بھی احسان ہے، ابو طالب کا بھی احسان ہے. 3 سال تک شیب ابی طالب میں. حضرت گرامی آپ ذرا غور کیجئے گا، واقعاً بعض اوقات وہ افراد جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، جنہیں خدا نے مال سے نوازا ہوتا ہے، جنہوں نے مال کے ساتھ زندگی گزار، دیکھیں غربت سے مالدار بننا بہت آسان ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت آسان ہے. مالدار ہونے کے بعد غربت کا فیس کرنا آسان نہیں ہے، وہ بھی ایکسٹریم مالدار ہونے کے بعد ایکسٹریم غربت. کوئی شیب ابی طالب کے حالات جا کر دیکھے، کس طرح سے شہزادی خدیجہ طاہرہ نے شیب ابی طالب میں پیغمبر کا ساتھ دیا، کس طرح سے. بعض اوقات حالت یہ ہوتی تھی جب کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، بعض اوقات تو حالت یہ ہوتی تھی کہ جو زمین تھی اس کو کھودا جاتا تھا، اور زمین میں سے اگر کوئی جڑی بوٹی نکل آتی تھی، کسی درخت کی جڑیں نکل آتی تھیں، ان کو نکالا جاتا تھا، ان کی چھال کو صاف کر کے اندر کی چیز کھا لی جاتی تھی. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ شاید اسی میں سے کوئی زہریلی جڑی بوٹی شہزادی خدیجہ نے بھی کھا لی، جس کی وجہ سے شہادت ہو گئی. لیکن کبھی شہزادی خدیجہ نے کہا ہو کہ اے حبیب خدا، میں آپ کی وجہ سے تکلیف میں آ گئی؟ کبھی بھی نہیں. جب وفات کا وقت نزدیک آیا، ایک عجیب جملہ وصیت کا ہے، اور واقعاً اس وصیت کے جملے نے لفظ ام المومنین کی لاج رکھی، ماں ہے، واقعاً ماں ہے. کہنے لگی اے اللہ کے رسول، مجھے قرآن نے اتنا شرف عطا کیا ہے کہ مجھے ماں بنایا ہے، تو ماں کی خواہش ہے کہ اپنے مال کا سارا میں مومنین کی ماں سارا مومنین پہ خرچ کیا جائے. یا رسول اللہ، میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں کہ میرے مال میں سے میرا کفن بھی نکالا. کفن بھی دیجیے گا تو اپنے پیراہن میں مجھے دے دیجیے گا کفن، میرے لیے وہی کفن کافی. اور اس انداز سے شہزادی خدیجہ طاہرہ آج کی شب اس دنیا سے رخصت ہوئی. غسل و کفن مکمل ہوا، پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ تیار ہوا. اتنا سنیں کہ
شہزادی فاطمہ زہرا کا سن تقریباً 7 سال کا ہے، 7 سال کی بچی، اور یہ وہ 7 سال کی بچی ہے کہ جس کی ساری کائنات اس کی ماں ہے. اور بیٹیاں کس انداز سے ماں سے مانوس ہوتی ہیں، شاید یہ بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں. جنہوں نے گھر کا ماحول دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹیاں کس انداز سے مانوس ہوتی ہیں. خدیجہ طاہرہ جیسی ماں، فاطمہ زہرا جیسی بیٹی، جب ماں کے پیٹ میں تھی تب بھی ماں سے باتیں کیا کرتی تھی، تب بھی ماں کی انسیت کا سامان فراہم کیا کرتی تھی. آج خدیجہ جیسی ماں جا رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوا، کتابوں نے نہیں لکھا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ ضرور ہوا ہوگا کہ جب جنازہ تیار ہو گیا ہوگا، جنازے کو اٹھانے کی باری آئی ہوگی، تو فاطمہ زہرا بڑھ کر شہزادی خدیجہ کی میت سے لپٹ گئی ہوں گی اور کہا ہوگا اماں مجھے چھوڑ کر کہاں چلی؟ ماں فاطمہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہوں؟ لیکن عزیزوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب ماں کی میت سے لپٹ کر فاطمہ زہرا رو رہی ہوں گی تو پیغمبر نے کیا کیا ہوگا؟ رحمت للعالمین ہے نا، عالمین کے لیے رحمت ہے، تو جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا؟ بڑے پیار سے ہٹایا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، کہا ہوگا فاطمہ میں تجھے باپ بھی ہوں، مجھے ماں بھی سمجھنا، تجھے ماں کا پیار بھی تیرا باپ دے گا، تجھے باپ کا پیار بھی تجھے تیرا باپ دے گا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں شہزادی فاطمہ زہرا سے، 7 سال کے سن میں ماں کی موت کی یتیمی برداشت کرنا اور ہے، 4 سال کے سن میں باپ کی یتیمی برداشت. وہ جو کربلا کے میدان میں 4 سال کی چھوٹی خدیجہ تھی، وہ جو 4 سال کی چھوٹی فاطمہ تھی، وہ جو 4 سال کی چھوٹی سکینہ تھی، باپ کے بے سر کے جنازے سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی. تو جب بچانے والا کوئی آیا تو بچانے کے لیے نہیں آیا، ارے آ کر کبھی تماچے مارے، کبھی تازیانے مارے، کبھی شہزادی کے کانوں سے گوشوارے چھینے. جب شام کے زندان میں بابا کا سر آیا، جو پہلی شکایت کی وہ یہ کہ بابا تم سکینہ کو چھوڑ کر چلے گئے. بابا سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. دیکھو بابا اب بھی سکینہ کے کانوں سے لہو جا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو رزق حرام میں مبتلا ہیں، پالنے والے ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. جو بیمار ہیں بالخصوص جو مورد نظر ہیں، جن کے لیے بار بار دعائے صحت کی التماس کی گئی ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما. ہم سب کے ہمارے مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. پالنے والے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی بہترین انداز سے ہم سب کو توفیق عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں بالخصوص تمام کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. ان کے قاتلوں کو میرے معبود اگر قابل ہدایت نہیں جہنم واصل فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. امام کے سچے شیعوں میں، سچے چاہنے والوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. پالنے والے مولا ویسے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بننے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش. تمام مرحوم مومنین مومنات کی اصالت ثواب کے لیے، خاص طور پر وہ نام جو سامنے ہیں حاضرین کے مرحومین جنہوں نے باقاعدہ طور پر درخواست کی، ایک ساتھی نے، ان کے والدین کے لیے، اور عمومی طور پر جن مرحومین گزر چکے ہیں، عزیز اقارب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ تمام افراد جنہوں نے معصوم کی خدمت کی کسی انداز سے وداع میں درم سخن آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کی اصالت ثواب کے لیے ایک سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حسین یا حسین یا حسین ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا حال غربت میں تمہیں کیسے سناؤں بابا ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا لے کے پھرتی ہے یتیمی مجھے انگاروں پر نیل پر نیل پڑے جاتے ہیں رخساروں پر زخم جو کھاتی ہوں وہ کیسے دکھاؤں بابا ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا خاک ہوتے ہوئے گھر دیکھا ہے بن میں نے خاک ہی اڑتی ہوئی دیکھی ہے رن میں نے کیا کروں خاک اگر میں نہ اڑاؤں بابا ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا کس طرف لاش پہ جاؤں یہ بتا دو مجھ کو یا بنیا کی صدا پھر سے سنا دو مجھ کو کب تلک ٹھوکریں لاشوں پہ میں کھاؤں بابا ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا پاس ہے آپ نہ منہ نہ برادر دیکھو آ گیا شمر لئی چھیننے گوہر دیکھو بالیاں کیسے ستمگر سے بچاؤں بابا ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا حال غربت میں تمہیں کیسے سناؤں بابا ڈھونڈنے دشت میں تم کو کہاں جاؤں بابا یا حسین یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین مومنین متوجہ سے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام علیکم یا ام المؤمنین یا ملیکۃ العرب یا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وانا قد برحلک، خصوصا سیدی و مولاي بالفضل عباس بن امیر المؤمنین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم وعلی اختک فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب نصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتن الزمان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک وشیعتک ومحبین، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین ایک مرتبہ اعلان